حالت ہے ہماری عبادتوں کی، ہمارے روزوں کی، ہماری نمازوں کی۔ رب نے اجازت دی ہے 24 گھنٹے کے لیے، سوائے چند مکروہ اوقات کے نوافل پڑھنے کے لیے عام اجازت ہے کہ آؤ رب کے دربار میں۔ رب تم سے بات کرنا چاہتا ہے، رب تم سے کلام کرنا چاہتا ہے، رب تم سے پیار کرنا چاہتا ہے، رب تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہے، رب تمہیں تقویٰ کی صفات سے نوازنا چاہتا ہے، رب تمہیں منزل مقصود تک پہنچانا چاہتا ہے۔ ہم ہیں کہ غافل ہیں؟ ہم رب کے دربار میں آنے کے لیے تیار نہیں، ہم رب سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم رب سے کلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر جبرن حکم ہوتا ہے اسے پکڑ کر کے لاؤ، اعلان ہوتا ہے، مؤذن صدا لگاتا ہے، رب کے دربار میں اسے زبردستی بلایا جاتا ہے، پھر یہ رب کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ غفلت کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ الٹا سیدھا وضو بنا لیا، کھڑے ہو گئے رب کے دربار میں، کچھ پتہ نہیں کس کے دربار میں ہے، کہاں کھڑے ہیں، کس سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر رب سے گفتگو شروع ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ رب جواب دے رہا ہے، رب یہ کہہ رہا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم، اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، مالک یوم الدین۔ رب کی طرف سے جواب مل رہا ہے، ہم غافل ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، کچھ پتہ نہیں کس سے بات ہو رہی، رب ہماری طرف متوجہ ہے، ہم گھر بار میں مشغول ہیں، ہم بیوی بچوں میں مشغول ہیں، ہم دکان میں مشغول ہیں۔ ہماری یہ حرکت کسی طرح نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں رب کے دربار میں، لیکن کہیں اور توجہ، خیالات کہیں اور ہیں۔ ایسی عبادت اس قابل تھی کہ ہمارے منہ پر مار دی جاتی، ہماری عبادت کو رد کر دیا جاتا، لیکن پھر بھی وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی یہ کوشش، یہ لولی لنگڑی عبادت، اللہ اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ اس پر اجر دیتے ہیں۔ فرماتے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی نیکیوں کا بدلہ تو عطا ہی کروں گا، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، گناہوں کو بھی نیکی بنا دوں گا۔ رب کی طرف سے یہ قدردانی ہے تو ہمیں عبادتوں کی بھی قدردانی کرنا چاہیے، عبادتوں کو آداب کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ عبادتیں ادا کرنا چاہیے۔ ہم روزہ رکھیں، روزے کے آداب کو ملحوظ رکھ کر کے، زبان کے جتنے گناہ ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 گناہ لکھوائے ہیں تقریباً، غیبت کرنا ہے، گالی دینا ہے، جھوٹ بولنا، یہ سارے گناہ چھوڑیں گے تو روزے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر رمضان کی ایک اہم عبادت قیام اللیل، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، اس کا کیا حشر کیا ہے ہم نے؟ بس یہ خط سوار ہے، کسی طرح 20 کی تعداد اور گنتی پوری کرنی ہے۔ یہ پتہ نہیں اس میں انجیل پڑھی جا رہی ہے، تورات پڑھی جا رہی ہے، رب کا کلام، اس کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق۔ تراویح پڑھی جا رہی ہے، عبادت ہو رہی یا دنگل ہو رہا ہو؟ رب کا کلام ایسے پڑھے کہ کچھ بھی پتہ نہیں، اور لوگ بھی بس آندھی اور طوفان سے بات کر رہے ہیں۔ نہیں، آندھی طوفان سے بات نہیں کرنا، رب سے بات کرنا ہے۔ اس دربار کے آداب کو ملحوظ رکھو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کس کے دربار میں کھڑے ہو۔ یہاں جلالی صفت کا مظاہرہ ہوتا ہے، نماز میں اللہ کی صفت جلال کا مظاہرہ ہوتا ہے، اسی لیے کہا تمہاری رکعت بھی چھوٹ رہی ہو، دوڑتے ہوئے مت جاؤ، تم یہاں کھلواڑ کر رہے ہو، رب کے کلام کا مذاق اڑایا جا رہا، اس انداز سے پڑھا جا رہا، کچھ پتہ نہیں۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے، رب کے کلام کا مذاق اڑاتے ہوئے؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں ثواب حاصل ہو جائے، ہمیں قرب کا مقام حاصل ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہم پر لعنت برس رہی، ہم پر پھٹکار پڑ رہی ہو، یہ کھلواڑ کر رہے ہو؟ یہ میرا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے،
یہ رب کا کلام ہے، اس کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، اس کا مذاق بنا رکھا ہے۔ بس پورا کرنا ہے قرآن کسی طرح، چاہے کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے، 20 رکعت پوری کرنی ہے۔ یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی کو کم دیکھا جاتا ہے۔ اس کے آداب کو ملحوظ رکھو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کسی پر کمنٹ نہیں کہہ رہا، یہ قابلین کی باتیں ہیں، یہ حکیم الامت نے لکھا ہے، اور یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے، یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں تراویح ایسے شخص کے پیچھے پڑھو اسے معلوم ہو رب کا کلام پڑھ رہا ہے، جو معانی کو سمجھتا ہو۔ جب خوف کی آیتیں آئے، جب دوزخ کا تذکرہ آئے، اس کا دل لرز جائے، جنت کا تذکرہ آئے، شوق میں شوق ایک پیدا ہو جائے، رب کے کلام کو پڑھ کر کے اسے احساس ہو کہ رب کا کلام پڑھ رہا ہے، اس کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں، کبھی تو اس کی آنکھیں نمناک ہوں۔ ہم پورا قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں جیسے کوئی نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں، جیسے کوئی داستان اور ناول پڑھ رہے ہیں، کبھی ہماری آنکھیں نمناک نہیں ہوتی، کبھی ہماری آنکھیں اشکبار نہیں ہوتی، کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو جاری نہیں ہوتے، اور ہم سیڈ گانے سن کر کے، سیڈ سانگ سن کر کے، ایموشنل اسٹوری دیکھ کر کے ہم نمناک ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ رب کا کلام سن کر کے کیوں آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے؟ کیوں؟ بس گنتی پوری کرنا ہے، 20 رکعت پوری کرنا ہے، قرآن پورا کرنا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مضامین ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں عالم کے پیچھے، مفتی کے پیچھے افضل یہ ہے جو معانی کو سمجھتا اس کے پیچھے تراویح پڑھی جائے، یا پھر ایسے حافظ کے پیچھے تراویح پڑھی جائے جو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، قواعد کی رعایت کے ساتھ، کہاں غنہ ہو رہا ہے، کہاں اخفا ہو رہا ہے، کہاں مد ہو رہا ہے، ان سب کی رعایت کے ساتھ قرآن پڑھے، ایسے کے پیچھے تراویح پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان کا ایک اور منکر، رمضان کے ختم کے موقع پر تو شیرینی اور مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، اس میں یا تو انفرادی کوئی تنہا تقسیم کرتا ہے، اس میں ریاکاری اور شہرت مقصود ہوتی ہے، اور نام بھی لوگ لکھوا دیتے ہیں ان کی طرف سے مٹھائی بٹ رہی ہے، یہ کمیٹی کی طرف سے ہے، یہ فلاں کی طرف سے ہے۔ رب سے ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو کہ واہوائی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس میں انفرادی بانٹنے والے، ان میں ریاکاری اور شہرت اور دکھلاوا مقصود ہوتا ہے، تفاخر مقصود ہوتا ہے، لہذا یہ بھی غلط ہے۔ اور جو چندہ کر کے تقسیم کرتے ہیں وہ جبرن چندہ کرتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ لوگ نہیں دیتے، انہیں مجبور کیا جاتا، نہیں آپ کو اتنا دینا ہے، 4000 5000 دینا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایسے پیسے کی حالت غصب کی ہے، جیسے کسی کا مال غصب کر لیا جائے، اس پر ڈاکہ ڈال لیا جائے، بالکل اس مال کی بھی ایسی حالت ہے۔ زبردستی کر کے اگر کسی کا مال لیا جائے، کسی کو مجبور کیا جائے، کسی کو تکلیف پہنچائی جائے، جسمانی تکلیف صرف نہیں پہنچائی جاتی، دل کو بھی تکلیف پہنچائی جاتی، مجبور ہو کر کے وہ شرما حضوری میں دیتا ہے، یہ رمضان کے منکرات ہیں، یہ رمضان میں غلط چیزیں، رمضان جس میں حلال چیزیں، اس سے بھی روک دیا گیا۔ کھانا پینا ہمارے لیے جائز تھا، جائز ضرورت پوری کرنا ہمارے لیے جائز تھا، لیکن اس سے بھی روک دیا گیا، اس پر بھی قید لگا دی گئی، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ہم ان منکرات سے، معاصی سے، ہمیں اس رمضان میں بدرجہ اولا رکنا چاہیے، ہمیں اس میں بدرجہ اولا اس سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہم بس کھانا پینا چھوڑتے ہیں، ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتی، ادھر شیطان بھی قید کر دیے جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس صرف